اب دوسرے سجدے کے بعد اب سیدھا دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے طریقہ اپنے کو بتایا تھا میں. سجدے میں پہلے پیشانی اٹھاؤ، بعد ناک کی ہڈی، بعد یا ہاتھاں، بعد گھٹنے، بس سیدھے کھڑے ہو جانا ہوگا. اب اس کے بعد الحمد کا سورہ شروع کرنا اگر اکیلے نماز پڑھ رہی سورہ فاتحہ. اب ثنا نہیں اور اعوذ باللہ بھی نہیں، بسم اللہ بھی نہیں. پوری نماز میں ایک ٹیم بسم اللہ احناف کے نزدیک بڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں سے شروع کریں گے. آپ پہلی رکعت کیسا پڑھے تھے سیم ویسا ایک دوسری رکعت بھی آپ پڑھیں گے. دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور ثانی سورہ میں آپ کو چوائس ہے کوسا بھی پڑھو. دوسری رکعت ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں، اسے قاعدہ اولا کہتے ہیں یا پہلا قاعدہ کہتے ہیں. اس میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، یہ بھی ہوتا ہے جلسے میں ہوتا ہے. یہ پیر بچھا لینا داواں، سیدھا پاؤں، اس کے بعد جو ایسا کھڑا کرنا، یوں نہیں، ایسا یوں کھڑا کرنا، بیٹھنا. دونوں پاؤں کے بیچ میں، گھٹنے کے بیچ میں کشادگی رہنا، جگہ رہنا کھانے، اس طریقے سے بیٹھنا. اور ہاتھاں دونوں گھٹنے کے اوپر برابر رہنا، ایسا جھک نہیں رہنا، ایسا نہ کھلے رہنا، ایسا نہ ایک دم بند رہنا. نارمل کیسا رہتی ہیں دوسرے ٹائم کو ویسا، ذرا کھلے ذرا بند، ویسا ویسا ہاتھاں رہنا، ایک دم نیچے بھی نہیں ایک دم پیچھے بھی نہیں، اس طریقے سے بیٹھنا. زراعت میں کیا کہتے ہیں، دو پاؤں بھی ہیوں بڑھا ہوتی رکھو ایڑے بڑھ جاتی. زراعت میں کیا کرتے ہیں، دل میں کیسا آیا ویسا ایک پاؤں کھڑا کرتے ہیں، ایک پاؤں سلا ڈالتے ہیں. یہ یا زراعت میں اب خیر سیکنڈ سجدے کو جانے کا چھینا، بیٹھ کو اٹھ کو اتنی تکلیف کون اٹھاتا کر کو یوں کھڑ جاتی، یہ پاؤں یوں کھڑا کو اس کے اوپر گھٹنے کے والے سچ کھڑے رہتے ہیں، پھر سل جاتی ہیں. یہ دو سب طریقہ غلط. اس لیے یہ سیدھا پاؤں ایسا ڈاواں پاؤں کھڑا ہو، اس کے بعد اس کے اوپر بٹھاؤ، بٹھا کو ذرا آہستہ پریشر کرنا. پاؤں کو تمہاری تکلیف ہوئی جیسا نہیں، انگلیاں کو تکلیف ہوئی جیسا نہیں، اگر ہو سکے تو ذرا، تاکہ وہ انگلیاں کا رخ قبلے کی طرف ہو. اور یہ بچھا کو ہی نہ پاؤں بیٹھنے کے واسطے، اس کا بھی ذرا یوں یوں ہی نہیں ہے، ذرا یوں قبلے کی طرف ایسا ہوا تو کرو، کیا بھی نہیں اتنا ذرا بھینڈ کرنے کیا ہوتا ہے تاکہ وہ سب قبلہ رخ ہوں. اب انگلیاں بھی جو گڑیاں پر رکھتی ہیں وہ اس مقصد یہ اچھے سو ایسا نیچے نہیں کرنا، وہ خالی رکوع میں کرتی ہیں، سو یوں رکھے تو اس کا رخ انگلیاں کا قبلے کی طرف ہوتا. جیسا کہ اب شروع میں قبلہ شرط ہے نا، آپ کی پوری نماز میں قبلہ رہنا، ہر چیز کے واسطے قبلہ رہنا. منہ بھی یوں یوں نہیں دیکھنا. یہ ذرا ذرا خود کو بیکار اننیسیسری منڈیاں توڑتے رہتی ہیں ذرا جنے ہوں کر کو بول کو، یہ غلط منڈی پھر رہا ہے، اننیسیسری قبلے سے منہ پھرا رہی یہاں پہ. مجھے وہ تبھی نہیں برداشت کرتے، پولیس اسٹیشن میں رہتا، کورٹ کے سامنے جج آرگیو کرتا رہتا تبھی یوں یوں دیکھتے رہتے ہیں پہ، نہیں یوں اٹھاتے رہتی ہیں، یوں کرتے رہتی ہیں. قبلے کی طرف سے میکسیمم وقت میں نہیں رہتا آپ کا منہ، ایسا چنگلے ابھی یوں کر کے رکھ جاتے ہیں اتنا. یہ غلط طریقہ ہے. اس طریقے سے آپ کو بیٹھو. ہاں اگر بیٹھنا نہیں ہو رہا ہے، موٹے ہو گئے یہاں پہ یا پاؤں میں تکلیف ہے، تو اس صورت میں جیسی سہولت ہے ویسا بیٹھ سکتے ہیں. لیکن ذرا آدمیاں ٹائٹ پینٹ پہنتی، جینس پینٹ، تو اس میں تکلیف آپ کو نہیں ہے، نیچرلی تکلیف پینٹ کی وجہ سے ہے، جس کے اندر آپ نے دیکھے رہیں گا وضو بھی ڈھنگ سے بیٹھ کرتے نہیں انہوں، یوں بستاری سے بیٹھ کرتے ہیں، اکڑوں بھی بیٹھنا نہیں ہوتا، ٹائٹ پینٹ نہ پکڑتے ہیں رانا کے پاس سے. استنجا بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتے انہوں، استنجا کرنے کے ڈنب بھی انہوں اٹھا لے کو، نہیں تو کھڑکو کرتی، نہیں تو ذرا جھکے جھکے ریسرچ کرتی ہیں، آرام سے بیٹھ کر نہیں کرتے، اس میں پیشاب پورا ادا نہیں ہوتا، پاک نہیں ہوتے ان لوگ. اٹھ کو کھڑے کے بعد یہ خطرہ کیا تھا، خطرہ کی ادھر جاتا، کیا ہوئی پاکی. ایسا وضو کرنے کے بھی ہوں بڑی مشکل سے وضو کرتی ہوں، یوں ایسا. اور ایک بات بولنا بھول گا میں، یہ خاص کر نوجوان حضرات جو ٹی شرٹ پہنتی ہیں اور پینٹ جینس پینٹ پہنتی ہیں، سجدہ کرتی نہیں، سجدے کو جانے کے ٹائم ان کی کمر کھل جاتی ہیں، یہ پینٹ ذرا نیچے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سامنے پیٹ آ کر رہتا ہے، انہیں یوں کھینچتا تو انہیں کیا کہتے ہیں، انہیں پیچھے نیچے ہوتی ہے. آپ کو معلوم مرد بانے کا
सतर नाप से ऊपर से देखो घुटने के नीचे तक चारों डायमेंशन में, सामने पीछे दाएं बाएं सब जगह। इसमें 3 अंगुलियां के बराबर भी अगर खुल गा, 3 अंगुलियां के पोरे इतने 1 2 3 इतना खुल गा तो नमाज टूट गई। तुम्हें जाको पीछे देखो खड़े को, जब नमाज तो जाती नहीं बोलो, ये तो टी शर्ट पहन को रहती हैं, वो पूरा ऐसा ऊपर ही सता सो, दूसरा जो है उन्हें ऐसा झुक को जाती ना, खुल जाती है वो। बात की बहुत ज़्यादा बात है। तो इसमें देखें तो हमारा वज़ू तो नहीं टूटता, उनकी नमाज़ टूट गई। चाहे कोई किसी की नज़र उस पर पड़े न को पड़े, नमाज तो गई, सत्यानाश हो उनकी। कौन बोल रहा, हज़ार रोहत बोले तो भी नहीं। और ये टी शर्ट भी वैसा उन्होंने जो पहनती ना, नमाज मकरू की तो कोहनी छपाना ज़रूरी है। हाँ, कम अज़ कम ये तकोनी छपा लिया के बाद नहीं, वो फैशन बन गया तो फैशन के मुताबिक इबादत करे तो इबादत नहीं होती। अल्लाह चाहे, रसूल चाहे, जैसी इबादत करना सो हमें नहीं। काम धंधे में रहती हैं। एक शर्ट रखो प्लास्टिक में, आने नमाज पढ़ने के पहन लियो, नमाज पढ़ेगी वो निकाल लो। ये क्या ये तरीका तुम्हारा कि हमारे कि तुम्हारे काम के और पैशन के वास्ते नमाज की कुर्बानी देती हैं, सो नमाज का तरीका छोड़ाती हैं, तो यूनिफॉर्म नहीं उसके वास्ते दे, गलत तरीका है। याद रखो, टाइट पैंट पहनना रहा तो तुम्हें चलती ना वक्त करती ना तो पहन लो। नमाज के वास्ते ढीले ढाले कपड़े पहनना, वरना क्या हम ना शौक नहीं, हमें भी पहनती जीन्स, कोबरा, एलिफेंट पैंट, बेल बॉटम। नमाज को उलमा किराम क्यों नहीं पहनते, लंबे क्यों पहनती? नमाज में गए तो भी क्या ये नाड़ा बंद कर रहती, पीछे इजार नहीं खिल सकती कर को। तो इस वास्ते याद रखो कि उस वक्त तो जो है बैठने के टाइम बहुत, अगर ये है तकलीफ हो रही है पैंट की वजह से तो नमाज नहीं होती। पैंट निकालो नमाज को, नहीं तो इजार पहनो, या नहीं कर को बोले तो लुंगी पहन को नमाज पढ़ो। नमाज के वक्त एहतिमाम के साथ नमाज पढ़ो। ला बोला खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, नमाज के वक्त बेहतर से बेहतर कपड़े पहनो, अच्छे आरामदेह कपड़े, आसानी से सहूलत से नमाज पढ़े जैसा।